جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اب ہم اللہ کا نام لے کے جو آج کی ہماری آیات ہیں سورہ صافات کی، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور اس سے پیچھے بالکل یونس علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ کیسے وہ دل سے اللہ کو یاد کر رہے تھے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہ 3 گہرائیوں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن دل اللہ تعالیٰ نے وہاں اللہ تعالیٰ ان کے اتنے قریب تھا جیسے کہ اللہ سے ملاقات انسان کی ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو باہر لے کے آئے دوبارہ۔ اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ باہر لے کے آئے تو ایک لطیف سا نقشہ دکھایا کہ زمین پہ بیل ہے جس کے اوپر ان کو ڈال دیا گیا، اور پھر وہاں کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے ان کو، کدو کی بیل ہے، اور ان کو ان کی زخموں پہ مرہم بھی ملی جا رہی ہے۔ تو وہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایسے اس کی بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو بھر دیتا ہے اس ذکر کی برکت سے، اور ان کی نفس کی سرزمین پہ جب دل سے وہ باہر نکلتا ہے وہ اس گندگیوں سے، اللہ تعالیٰ اس کی ہیلنگ کے لیے اپنی ذکر سے، اپنی یاد سے، اپنی محبت سے ان کو دوبارہ ایک نئی زندگی بخشتے ہیں۔ خیر، اب اس کے بعد پھر امیڈیٹ ایک شفٹ آتا ہے دھیان بالکل، جو انبیاء کی ڈسکشن، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد موسیٰ ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک دم شفٹ آتا ہے، اور آگے اب میں یہاں سے ترجمہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ پھر ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں۔ اب ایک دم شفٹ آ گیا، سبجیکٹ کہاں سے کدھر چلا گیا ایک دم۔ اور اب یہ بالکل ایک جیسے ایک ڈائریکٹر نہیں دکھاتا کہ وہ مختلف سٹوریز کے پیچ دکھا کے ایک دم پھر اپنے کرنٹ جو ایک پیرلل میں سٹوری نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر ایک کرنٹ جو سٹوری لائن ہوتی ہے اس پہ آ جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزیں ایک جگہ نہیں بتا رہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گیپس کو سوچ سے پر کریں اور تفکر کر کے ہمارا تھنکنگ پروسیس سٹارٹ ہو۔ اچھا، پھر ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا اور وہ حاضر تھے۔ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں اگر اللہ نے اولاد جنی اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ خود جنہوں نے جان لیا کہ وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ اے مشرکو، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں، تم ان مخلص بندوں کو اس اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم یقیناً صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ کفار کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہٰذا ان قریب وہ جان لیں گے، اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہے، کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلدی ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی، اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجیے۔ 2 دفعہ اس بات کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے منہ موڑ لیں آپ، اور انہیں دیکھتے رہیے، جلدی ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت کا مالک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سلام علی المرسلین، اور سلام تمام رسولوں پر ہے، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب یہ در حقیقت اتنی زیادہ آیات ہم کور نہیں کر سکتے ایک دن میں، لیکن یہ سب ایک ہی سبجیکٹ سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ پہ لے کے جاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ جو یہاں پہ سبجیکٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بنایا اپنے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ تمام کو پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ عالم ارواح میں سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، پر بہت سے لوگ ایسے تھے اس جگہ پہ جو لوگ کہہ تو رہے تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں، بٹ ان کے اندر کچھ اور باتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ اس کے اندر جو نور ہے، روشنی ہے، صحیح طرح سے گئی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ لیا اپنے نیک بندوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب آپ لوگوں کو میں دنیا میں بھیجوں گا تو میں جو حق پہ چلے گا اسی کی مدد کروں گا، لیکن جو لوگ اپنے خود ساختہ سوچیں یا اپنے طریقے پہ چلنا چاہ رہے ہیں ان کی میں مدد نہیں کروں گا۔ حالانکہ دونوں ہی اللہ کے بندے ہیں، جیسے ایک اسکول کے اندر
ایک کلاس کے اندر کچھ بچے ہوتے ہیں، تو ایک فرمانبردار بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اور 3-4 بچے اس میں مذاق اڑاتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، دھکا مار دیتے ہیں کسی کو، نام بگاڑتے ہیں۔ تو پرنسپل نے رول سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو اچھے بچے ہیں ہم اس کی مدد کریں گے اور ان کو ہم سزا نہیں دیں گے، اگر ان سے مسٹیک ہوگی ان کو معاف کر دیں گے، لیکن جو غلط بچے ہیں، جو کسی کو تنگ کرتے ہیں، جو فیل ہو جاتے ہیں، ہم اس کو ڈگری نہیں دیں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رولز سیٹ کیے تھے، اور وہ رولز اس وقت اپنے بندوں کے سامنے ہی سیٹ کیے تھے۔ سب نے پہلے تو کہا کہ ہم آپ کے ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن پھر سب کو کہا کہ جو اس حق رستے پہ چلے گا اسی کو ہی ہم مدد کریں گے۔ حالانکہ بندے دونوں ہی رب کے ہیں، کافر بھی کہتا ہے یا اللہ تو میری مدد کر اور میرے طریقے سے میرا خدا بنا دے، منافق بھی کہتا ہے کہ یا اللہ تو میری مدد کر لیکن میں ہی میرا اپنا خدا ہوں۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے کائنات نہیں بنائی تھی، میں نے تو اس لیے بنائی تھی کہ مجھے اپنا دوست چاہیے تھا جو میری تعریف کرے اور میں اس کی تعریف کروں، جو مجھے یاد کرے میں اس کو یاد کروں، جو اظہار ہو میری صفات کا، ان صفات کا جو مخلوق کے سامنے نہیں آ سکتی، میری وہ معرفت جو جن، جو فرشتے، جو آسمان زمین نہیں جانتے، وہ انسان سے سامنے آئے۔ اب وہ کون سی معرفت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو قربان کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں اپنے آپ کو دھکیل دینا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جانا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، اور پھر اتنے بڑے بادشاہ کے اگینسٹ ایک رب کی ذات پہ تقویٰ اور یقین اور توکل کرتے ہوئے اتنے بڑے بادشاہ کو جا کے میسج دینا۔ آج جیسے دنیا کی کسی سپر پاور کو ایک بندہ جا کے کہے کہ یہ طریقہ چھوڑ دو اور یہ غلط ہے۔ الیاس علیہ السلام پورے علاقے سے اکیلے لڑ رہے ہیں اور پروف کر رہے ہیں اور اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہے۔ یونس علیہ السلام کی مثال دی، غلطی ہوئی لیکن میں نے پھر معاف کر دیا، دل ان کا میری طرف ہی تھا۔ لوط علیہ السلام کی مثال سامنے رکھی کہ دیکھو سمجھاتے رہے ہیں اور جنہوں نے غلط کیا وہ غلط کام کیا۔ اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں سامنے لے کے آنی تھی کہ کس کے دل میں کیا کھوٹ ہے اور کس کے دل میں کتنا نور ہے، اور پھر میں نے مدد کرنی ہے اپنے بندوں کی جو کہ اس وقت اناؤنسڈ نہیں تھا، پر طے یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہ جب اللہ نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ، تو یہ اس وقت اگر پتا ہوتا ابراہیم علیہ السلام کو تو پھر ٹیسٹ نہیں تھا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ کود پڑے گا، یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ غم کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ اپنے گھر والوں کی بھی قربانی دے دے گا، یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرے لیے اپنے مال کو بھی قربان کر دے گا، لیکن میں سب کچھ لوٹا دوں گا اس کو۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں جو ایک خفیہ تعلق تھا اور اپنی قدرت کا اظہار کیا، جس کو کبھی معجزہ کہتے ہیں، کسی کو جس کو ہم ڈیوائن انٹرونشن کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تھرو کر کے دکھایا کہ میرا رول کیا ہے، میری قدرت کیا ہے، اور میری وہ صفات کون سی تھی جس کی وجہ سے جو میں تو نہیں کر کے دکھا سکتا کیونکہ میں ایز رب تو نہیں اب مطلب آگ میں گر سکتا، لیکن میرا بندہ ہی کر کے دکھائے گا۔ تو اب یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو معاملہ تھا اللہ اور انسان کے درمیان کا جو عہد تھا، اس کو جب سامنے رکھیں گے تو پھر ان آیات کا ہمیں سمجھ آنے لگے گا، اور پھر انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار آپ لوگ میرے بندے ہو، اور آپ لوگ عرب جو مطلب یہ جو پہلا جو ایک ملاقات تھی، ایک وعدہ تھا، وعدہ الست، اس کو اب سامنے رکھیں، اس کو ہم کو ریلیٹ کریں گے۔ اور اب میں اس کو عربس کو یہاں پہ عربس کی اس مینٹیلٹی پہ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے سمجھا۔ اب ہوا کیا کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ کھوٹ ہوتا ہے من میں، تو وہ کھوٹ شیطان اس کھوٹ کو بڑا کر دیتا ہے، اور پھر اس کو ایک تو بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کو خدا بنا لیا، اور اللہ خود بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اور پھر ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو مکس اپ کر لیتا ہے کہ یہ تو میرا رب ہے اور چونکہ اب وہ میرے سے بڑا دور ہے، لیکن یہ اس کا ریپرزینٹیٹیو ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ ہوا تھا۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ رب بہت دور ہے لیکن یہ رب کا ریپرزینٹیٹیو ہے، اور پہلا خواہشات کے پیچھے ہے، دوسرا رب کا ریپرزینٹیٹیو بنا لیتا ہے۔ تو ایک نے اپنے خواہشات کو رب بنا لیا، ایک نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ دونوں نے انکار کر دیا تو دونوں کافر ہوئے۔ اب ایک تیسرا کافر ہے جو کہ خواہشات کے پیچھے بھی جا رہا ہے، مرضی کے ربوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے جب فائدہ پورا ہوتا ہے، اور در حقیقت ان تینوں کے اندر وہ پیار اپنے آپ سے کرتا ہے، اس کو اپنا ہی آپ نظر آتا ہے ہر جگہ پہ، اپنا فائدہ، اپنا نقصان، اپنا پروگرام۔ مطلب ایک گاڑی کے اندر اگر پوری گاڑی بالکل سٹارٹ ہو اور آپ اس میں سے ایک پرزہ کرنٹ آگے بھیجنے کی بجائے پیچھے بھیجیں، پوری گاڑی رک جائے گی، چلے گی نہیں۔ کوئی ایک بیلٹ سیدھی چلنے کی بجائے الٹی چلے تو گاڑی رک جائے گی۔ مطلب وہ ایک ایسا آدمی ہے یہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، یا جو اللہ سے شرک کر رہا ہے، یہ جو مشرک ہے، یہ جو کافر ہے، یہ جو منافق ہے، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ اس پورے نظام کے اندر باطل کہتے ہیں کہ ہالو ایمٹی کانسیپٹس انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ سپورٹڈ بائی وہ پرائمری ڈسکشن نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ وعدہ حق جو ہم کر کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ریالٹی، مطلب میں ڈیزائنڈ ہوں پانی پینے کے لیے، میں پیٹرول نہیں پی سکتا۔ وہ سچ جس کے اوپر مجھے بنایا گیا، ڈیزائن کیا گیا کہ میں اللہ کو پریزنٹ کروں گا، وہ فطرت جس پہ مجھے بنایا گیا، وہ حق ہے۔ اب میں اس فطرت کے اگینسٹ جا رہا ہوں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اور باڈیز کو ایڈ کرتا ہوں کیونکہ اللہ مجھ سے بہت دور چلے گئے. اور عرب انیشیلی جو یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے, عرب کے 3 قبائل تھے, اور اس میں غالباً 3 قبائل تھے, مجھے ابھی ایک دم ان کا ذہن سے نام نکل گیا, کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں, اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ, جنوں کی جو بیٹیاں ہیں جننیاں, ان سے شادی کی ہے, اور پھر وہاں سے جو ان کی اولاد ہے وہ فرشتے ہیں. اب در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ تم اپنے لیے تو بیٹے رکھتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں رکھ دیتی ہو, تو یہاں پہ بیٹیوں کی تحقیر نہیں ہوئی, یہاں پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ عورت کم تر ہے. در حقیقت عربی یہ ہے فاستفتہم, کہ ذرا غور و فکر کرو یا پوچھو ان سے کہ تمہارے معاشرے کے اندر جو لینیج ہے وہ کیسے چلتی ہے. بیٹی سے, بیٹی ہوگی, عورت ہوگی تو نسل چلے گی, بندہ خود تو بچے پیدا نہیں کر سکتا. تو اب تم سوچو, غور کرو کہ وہ جو میرے ساتھ وعدہ کر کے آیا, اتنا عالی مقام کا انسان ہے, اس کی کتنی مات ماری گئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا تعلق ہمارے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے اس کو جننیاں چاہیے تاکہ کوئی اس کا بچہ دنیا کو چلا سکے. اور پیچھے کانسیپٹ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے اور ایک ریپرزینٹیٹیو ہے دنیا میں اس کا. تو عورت کا استعمال اپنی نسل کو چلانے کے لیے, عورت کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ادھر نہیں, اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا کہ تم. اور ایک اور آسپیکٹ بھی ہے کہ عربز کے اندر جب ٹرائبل نظام تھا اور حکومت تو تھی نہیں, تو ایک ٹرائب نے دوسرے پہ حملہ کر دیا, ایک قبیلے نے دوسرے پہ حملہ کر دیا, بندوں کو مار دیا, عورتوں کو غلام بنا لیا, بڑوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیا, اور پھر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی داستانیں وہاں پہ ہوئیں. تو عورت در حقیقت ایک ویلیوبل چیز ہے, ایک اس کو ایک نازک چیز ہے. وہ ٹرائبل نظام کے اندر جنگیں نہیں لڑ سکتی, اس کو گھر کا نظام چلانا ہے, اس کے اوپر جو ٹفسٹ ذمہ داری ہے اولاد پیدا کر کے تربیت کرنے کی, جہاں سے انبیاء اور اولیاء بنتے ہیں. وہ سوسائٹی کا وہ یونٹ ہے جہاں سے انبیاء اور اولیاء بنتے ہیں. اس کا اپنی اسٹرینتھ ہے, اس کی اپنی ویکنیسز ہیں, وہ ایموشنلی جو اس کے اندر ہائٹس ہیں وہ بچے کی تربیت کے لیے, اور جو کنیکٹیوٹی ہے انسانیت کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, وہ بہت زیادہ مرد سے. لیکن جب آپ نظام کے پوائنٹ آف ویو میں دیکھتے ہیں تو اس کو گھر کا نظام چلانا ہے, تو وہ ٹرائبل نظام نہیں چلا سکتی. تو جس کے بچے زیادہ ہیں یا لڑکے زیادہ ہیں, جس کے لڑکے زیادہ ہیں, وہ ان ٹرائبز میں طاقتور ہے. نمبر 1. نمبر 2, عورت آپ کو چاہیے اپنے نظام کو چلانے کے لیے کہ یہ میری نسل کو چلائے گی, بندہ اکیلے تو اپنی نسل کو نہیں چلا سکتا. تو اب دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, میں نے تو آدم علیہ السلام کو جب سورہ صافات کی شروع ہوئی, میں نے مٹی سے بنایا, نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی. تو مجھے دنیا کا نظام چلانے کے لیے جس نے پوری کائنات کو خود بنایا, نہ تو عورت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے بیٹوں کی ضرورت ہے. اور در حقیقت اول تو تمہیں یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر تم نے سوچا بھی ہے تو ذرا تھوڑی عقل کو ہاتھ مار لو کہ تم نے پہلے تو میری شادی کی ہے جنوں کے ساتھ, پھر وہاں سے آگے میری بیٹیاں بنائی ہیں فرشتے, اور پھر فرشتوں کو بھی تم نے پھر اب آپ کو آئی ایم شیور کہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہاں خواتین یا عورت کی تحقیر نہیں کی گئی. اس کو پرپسفلی بتایا جا رہا ہے کہ میں محتاج ہوں کیا عورت کا, یا میں محتاج ہوں اپنے بندوں کا, یا میرا بیٹا ہوگا تو کام کرے گا. نہیں, میرے لیے میرے مخلص بندے کافی ہیں. جو اصل لینیج ہے, جو تمہارے ساتھ بھی میرا تعلق بن سکتا ہے, تمہارے دل کا اور میرے دل کا, وہ بناؤ. یہ کس طریقے سے تم میرے ساتھ تعلق بنا رہے ہو اپنا, اللہ کی بیوی ہے, اللہ کا بچہ ہے, پھر وہ میرے پاس آتا ہے. اب یہ ساری بیہائنڈ دا اسکرین یہ شیاطین, یہ تمام وسوسے, شیطان عورتیں اور شیطان مرد, یہ انسانی مردوں اور انسانی عورتوں کے ساتھ مل کے یہ تمام کرپشنز کریٹ کرتے ہیں, جو لوط علیہ السلام کے ٹائم پہ ہوئی تھی اور ابھی بھی ہو رہی, دوبارہ پھر اب شروع ہو گئی. اور یہی سوچ پھر انسان, اسی گندی اور پلید سوچ کے ساتھ انسان توبہ نعوذ باللہ اپنے رب کو بھی دیکھتا ہے. یہ وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا مطلب, یہ جس کو سجدہ کروایا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک عورت کی ضرورت ہے, یا اللہ تعالیٰ کو بیٹی کی ضرورت ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, بیٹے کا بھی انکار کر دیا نا. اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا انکار کیا, بات بیٹا بیٹی کی نہیں ہے, بات تو ابھی پیچھے بی بی سارہ کا ڈسکشن گزرا, بی بی ہاجرہ کا ڈسکشن گزرا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خواتین ہیں جو بی بی ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام جو ہیں, وہ صفا اور مروہ سنت ہے ان کی, اور کتنا اعلیٰ وہ میرے لیے شعار اللہ ہے کہ جو ڈیوٹی تمہیں دی ہے اس ڈیوٹی میں تمہاری بقا ہے. ہسبینڈ نے جو کام دیا وہ میرا ہی حکم ہے, اور وہ اس میں اگر وہ پورا کرتی ہے تو میرا حکم پورا کرتی ہے. اور تو مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی حقیر نہیں, لیکن اللہ کو ان کی فزیکلی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کے قلوب کی دسترس اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اگر آپ اپنا کو مخلص کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے گی. آپ کو پھر سے تعلق بنانے کے لیے کسی بیٹی کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں, کسی بیٹے کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں, کسی بت کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں. مطلب تھوڑا سا اپنے ٹٹولو, سوچو کیا لاجک لگا رہے ہیں. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے فرشتوں کو بنایا تھا تو کیا یہ وہاں تھے کہ انہوں نے اس کو بیٹی بنا دیا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی تو جنس ہی نہیں ہوتی.
اور پیچھے فرشتوں کی صفات میں ذکر ہے کہ فرشتے کیا رول پلے کرتے ہیں، اور یہی فرشتے ڈانٹ کے ڈنڈے مار کے ان کو لے کے جا رہے ہوں گے انسانوں کو، اور یہی فرشتوں سے سجدہ لینے کروایا تھا، اور جو اللہ کے مقربین ہوں گے یہ فرشتے کو پروٹوکول سے لے کے جا رہے ہوں گے، مطلب ملازموں سے مار کھا رہے ہیں آپ، میں ایز انسان ملازموں سے مار کھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں جو ان کی سوچوں نے گھڑے ہیں، اور یہ جو یہاں پہ اف کا لفظ آتا ہے یہ میری سوچ کی اصطلاح ہے کہ جب میں سچ کو حق میں بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سچ کو اپنی غلط سوچ کی نظر سے دیکھ کے ان کو غلط نظر آ رہا ہے، وہ در حقیقت حق دیکھ نہیں پا رہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں، کیا اس نے بیٹیوں پر بیٹوں کو پسند کیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب پھر یہاں پہ غور کا ذکر ہے، کیا یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اب ایک بڑا زبردست اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیشہ جوڑنے کا طریقہ ہے کہ اگر میرے پاس اور آپ کے پاس جب تک کوئی ایویڈنس نہیں آ جائے، میں فلانے بندے نے یہ کہا ہے، اوکے، اگر وہ کوئی ایسی بات ہے جس سے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں آتا، جسے حدود اللہ پار کرنے پہ نہیں کہا جا رہا، تو آپ بڑے آرام سے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پازیٹیو میسج ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ عقیدے پہ حرف آ رہا ہے، آپ حدود اللہ کو کراس کر جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے ایز اے انسان پوچھیں کہ آپ کو یہ میسج کہاں سے آیا، کیونکہ ہم انسان، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے پاس وحی الہی کے تھرو ہدایت آتی ہے، آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ریزننگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ جیسے آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسے نہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمیں اس عقیدے سے نکال رہا ہے، مطلب اگر میں آپ کے پاس آج کوئی بزرگوں کا واقعہ سنا دیتا ہوں، کوئی اچھی حکایت سنا دیتا ہوں، کوئی حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نے تو پڑھی نہیں، اور آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اگر عقیدہ آپ سیٹ ہو رہا ہو، اگر حدود الہی عبادات میں پرابلم آ رہی ہے، تو پھر آپ اسے ریفرنس مانگیں گے۔ لیکن اگر یہ ایک جنرل پازیٹیوٹی ہے، ایک فضیلت ہے، ایک پازیٹیو میسج ہے، تو پھر اٹس اوکے یار، اس کو آپ سن لیں، اور اس میں سے جو پازیٹیو میننگ نکلتا ہے لے لیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب کی بکس میں سے بھی کوئی چیز ایسی آتی ہے جو کلیش نہیں کرتی ہمارے اصولوں سے، تو آپ اس کا ایز اے میسج لے سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے صحابی، کعب، احبار، بہت سے صحابی یہودی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی بہت سی چیزیں پھر آگے کوٹ ہوئی ہیں، جس میں عقیدے اور جو حدود الہی کے ساتھ کلیش نہیں ہے، وہ آگے پھر علماء ان کو لیتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے شادی کی، اور اللہ جو جننی کے ساتھ اللہ کی شادی ہو گئی، اور پھر اس کا فرشتہ جو ہے اس کی بیٹی ہے، اور کہاں لکھا کہ فرشتہ بیٹی ہے؟ تو تمہارے پاس کوئی واضح دلیل، تمہارے پاس کوئی نشانی آئی ہے کہ تم خود سے یہ نسبت اور رشتہ بنا کے بیٹھ گئے؟ اور یہ شرک ایسے ہی جنریٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی انٹرسیسر کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی کنفیوژن ہے، صحبت اولیاء یا علماء، اس میں کوئی شرک نہیں، ہمیں سیکھنا ہے دین کو، لیکن کسی پیر، کسی فقیر کے پاس جا کے دنیا مانگنا، یا کسی دربار پر سجدہ کرنا، مندر پر سجدہ کرنا، یا کسی شیطان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا ضرورت پوری کرنے کے لیے شرک ہے، اور صحبت اختیار کرنا شرک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو جنوں کے ساتھ میری نسبت بنائی، جن تو خود جانتے ہیں، دے آر مکلف، دے آر آنسریبل، وہ ان کو میسج پہنچ چکا ہے۔ اس وقت جو دعوت کا کام تھا وہ جنوں میں بھی چل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، اور انسانوں میں بھی چل رہا تھا۔ آج بھی دعوت کا کام جنوں میں چلتا ہے، اور ہم تو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو جن دے آر ویری کلیئر کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو جب ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہے تو میں ایز اے انسان کیسے اتنا بڑا دھوکہ یا اتنی بڑی ضلالت یا جہالت یا گندگی ایکسیپٹ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تمام باتوں سے اور جو یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، کہ تم نے جو میرا تعلق جنوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ جوڑا ہے، میرا تو ڈائریکٹ میرے خاص بندے یہ بات سمجھتے ہیں، اور میرا جو تعلق میرے بندوں کے ساتھ ہے وہ الہ کا، ولایا کا، دوستی کا، محبت کا، وہ ہے اصل تعلق۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے میرے آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ اس رشتے کو ہم بھی سنوار سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دوستی، اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہونا، خالص دل کو پاک کر لینا اس کے لیے، یہ وہ ایک تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، عربس کو بتانا چاہ رہے ہیں، مجھے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دل کو پاک کرو، ان رستوں سے ریفرنسز کو چھوڑ دو، ڈائریکٹ تعلق، صحبت اختیار کرو، معرفت لو، ڈائریکٹ تعلق بناؤ، اپنے دل کو میرے سے جوڑو، درمیان میں کسی کو نہیں لے کے آؤ۔ در حقیقت انسان اپنی خواہشات کو درمیان میں لے کے آتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ بے شک اور تم اور وہ جن کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں، کہ تم ان کو نہیں بہکا سکتے، اور اس میں اب دل اور میرے جسم کی ایکسیس کبھی بھی شیطان کے پاس نہیں جا سکتی، کسی جن کے پاس نہیں جا سکتی جب تک میں خود نہ دوں۔ میری مایوسی، میری ڈپریشن، میری محرومیاں، میری خواہشات دروازہ کھولتی ہیں ان چیزوں کو مجھ پر قابض ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے، الا من ہوا صال الجحیم، کہ مگر اسی کو تم اس ٹریک پہ ڈال سکتے ہو جو خود جہنم کو پسند کرتا ہے۔ اور اس لفظ کے پیچھے خواہشات اور دنیا کی محبتیں اور یہ جو ہوس ہے نفس کی،
اشارہ اس طرف ہے کہ جو اپنے نفس کی ہوس، حسد، جلن، کامیابی، ہرس، جو ان رستوں پہ چل رہا ہے، صرف تم اسی کو جہنم میں لے کے جا سکتے ہو، تم کسی اور کو نہیں لے کے جا سکتے. جو میرے مخلص بندے ہیں وہ میری مخلص بندے ہیں. اور پھر آگے ایک اور کلیریفیکیشن آئی فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف باندھے انہی مقامات تک جاتے ہیں یا وہاں کھڑے رہتے ہیں اور اپنے پر پھیلائے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ جب یہ قرآن کی آیت آئی تو تفاسیر میں آتا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پڑھاتے تھے تو تمام لوگ ایک ہی صف میں نماز پڑھتے تھے، مرد اور عورتیں. پھر مردوں کی اور عورتوں کی صفیں الگ کر دی گئیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھو. اگر صفیں سیدھے نہیں ہوں گی تو اس میں شیطان کالی بکریوں کی طرح ایک مثال دی ایک علاقے کی بکریوں کی، ویسے آپ کی صفوں کے درمیان میں آ جائیں گے. اب در حقیقت آپ دیکھیں کہ صف سیدھا تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے تو دل سیدھے ہوتے ہیں. آج اگر میرے بھائی کے ساتھ دل سیدھا نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ درمیان میں شیطان پھر کیسے آتا ہے. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا. اب دل سیدھے کیسے ہوں گے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کروں اور ہر ایک کو اللہ کا بندہ جانوں. لیکن جب میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں تو میں اس نظر سے کسی کو دیکھتا نہیں تو مجھے اس میں عیب بھی نظر آتے ہیں اور اپنا آپ صحیح نظر آتا ہے. اور اگر میں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کروں تو مجھے اپنا آپ برا لگے گا اور مجھے دوسرے لوگ اچھے لگیں گے. پھر دل ملیں گے. اگر دل نہیں ملیں گے تو نفرتیں، دوریاں رہیں گی، جو کہ آج ہو گئی انسانوں میں، جو کہ ہم مسلمانوں میں یا انسانوں میں ہو گئیں. ہر ریلیجن کے اندر جب دل آپس میں نہیں ملتے، صف کریٹ نہیں ہوتی تو گیپ آ جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو فرشتے ہیں ان کی حدیں ہیں. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں آپ کا دھیان اس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں. ہر جگہ پہ فرشتے کھڑے ہو کے تسبیحات کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں. اور ہر فرشتے کی ملائکہ کہتے ہیں در حقیقت آرڈر کیری کرنے والے ایک پیور میسنجر کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈفرینٹ ریلمز کے اندر میسیجز کیری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس تمام نظام کو چلانے کے لیے. اور یہ لوگ بہت پیور ہیں اور یہ لوگ اپنی ڈومین میں پرفیکٹلی کام کرتے ہیں. ان کے پاس نفس اور ان کے پاس یہ تمام خواہشات پر مبنی کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کا کام، ان کی عبادت ایک ان کی رینج کے اندر کنٹینیوس ہے، تسلسل کے ساتھ ہے. بہرکیف انسان ان سے آگے نکلتا ہے. اور جنوں کے اندر ایک جان، فرشتوں کے اندر جان ایک ایسی کیٹیگری ہے جو مشابہ ہے جن سے، کہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں. اور انہی میں سے ایک کیٹیگری ہے، مطلب جن نہ نظر آنے والے کو کہتے ہیں. تو فرشتہ اور جن عربز کے لیے نہ نظر آنے والی چیزیں تھیں. تو ایک کیٹیگری ایسی ہے فرشتوں کے اندر جو کہ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں، اور انہی میں ابلیس ہے جس نے اپنا ڈیسیجن لیا اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے، کہ جیسے ہی اس کو نفس ملا، اجازت ملی، اپنی رینج سے باہر نکلنے کا موقع ملا. فرشتہ تو اپنی رینج میں ہے، وہ اس رینج سے باہر جب نکلا تو اس کو لگا کہ میں سپیریئر ہوں اور وہ تکبر میں آ گیا. اور وہ لوگ معمور ہیں جنتوں کی حفاظتوں پہ. یہ ایسے ہی ابلیس کے متعلق بھی آتا ہے. تو اب یہاں پہ ہر فرشتے کی ایک رینج ہے. اور پھر جو جنات ہیں ان کی رینج ان فرشتوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بٹ نفس کو عبادت پہ ڈال کے اگر اللہ کی محبت دل میں نہیں آتی تو پھر وہ بھی ایک حد تک جا پاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا. فرشتے سے تو آگے بڑھ جائے گا لیکن محب الہی نہیں ہو سکتا. عابد ضرور ہو سکتا ہے، عابد تکبر کی وجہ سے روندہ درگاہ بھی ہو سکتا ہے. آدم نے پھر عاجزی اختیار کی، مٹی نے عاجزی اختیار کی اور اپنے رب کی محبت دل میں جگائی. تو یہاں سے پھر آدم آگے نکل گئے فرشتوں سے کیونکہ ان کے دل میں ایک فرشتہ ہی ہے. پھر جنوں سے کیونکہ ان کے اندر ایک نفس اور ایک شیطان بھی ہے. ان دونوں سے آگے نکل کے جب اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا تو آدم ان سے آگے نکل گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے معراج پہ تو انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل آپ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 70 ایسے ریلمز ہیں، ایسے دور ہیں، ادوار ہیں. پردے تو بہت اس کا حق نہیں ادا ہوتا، لفظ نہیں ہے میرے پاس. ایسے کچھ ادوار ہیں، دور ہیں، ایسے ریلمز ہیں کہ ان 70 کے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن میں کبھی سے آگے نہیں جا سکتا. جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاسیر میں آتا ہے ایک دفعہ پوچھا کہ جبرائیل آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ تو ان کو ایک جھنجھری سی آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ادب سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ زنجیر جیسے پتھر پہ مار جاتی ہے، ویسی آواز آتی ہے. اور پھر تمام خوف اور دہشت کے ساتھ تمام فرشتے کانپنے لگ جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے حق فرمایا، لیکن ایک میں یہ انسان ہوں جو لاپرواہ ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر آپ لوگ دیکھ لو تو آپ سو گے نہیں، آپ اپنے گھروں میں نہیں جاؤ گے، اپنی بیویاں، ہسبینڈ ان سے دور رہو گے، پہاڑیوں میں جا کے اللہ کو یاد کرو گے. یہ انسان ایک ٹائم پہ اگر اس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ کا سب سے مقرب بھی ہے، اور ایٹ ٹائمس اگر یہ لاپرواہ ہو جائے تو پھر یہ سب سے بدتر جانور بھی بن جاتا ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مقام ہے، اور یہ فرشتوں کی اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ ایکچولی کہ ہم میں سے تو ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے. اور تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا. کہاں کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہاں جڑی ہوئی ہے، کیونکہ فرشتوں کا سبجیکٹ ہے. بے شک ہم اللہ کے حضور صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور بے شک
ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں، اور تسبیح کا مطلب ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ، کانٹینیوٹی کے ساتھ، ایک لیول پہ برقرار اللہ کی تعریف اور شان اور محبت، مطلب تعریف اور پاکیزگی بیان کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ خدا نخواستہ یہ جو گندگی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں آپس میں۔ اور بلا شبہ کفار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کی کتاب، اچھا پھر اب آخر میں کیا ہے کہ بڑے بڑے پیارے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی نا تو ہم بھی ضرور، مطلب ہمارے پاس کوئی نبی آتا، ہم ضرور دیکھو ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جاتے، ہم اس کو فالو کرتے، ہم بھی مقرب ہو جاتے۔ جب وہ یہودیوں کی باتیں سنتے وہ کہتے یار دیکھو کیسے یہ فضول بے وقوف لوگ ہیں۔ جب وہ کسی قوم کی بات سنتے، عاد اور سمود کے قصے سنتے، صالح علیہ السلام کی قوم الولا کے پاس سے گزر کے جب جارڈن جاتے، شام جاتے تو قوم لوط کو دیکھتے جن کا بھی پہلے ذکر گزر گیا، تو جب ان کی ڈسکشنز ہوتی تھی تو کہتے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نبی آتا نا تو ہم اللہ کے بہت مقرب ہو جاتے۔ یہ تو لوگ بالکل ہی بے وقوف لوگ تھے، لیکن جب اپنے پہ وقت آیا تو پرابلم کیا ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے روپ میں نبی ایکسیپٹ نہیں ہوا، حالانکہ وہ سب سے پیارے، خوبصورت اور ایمانت دار اور وفادار اور احساس کرنے والے انسان تھے اس معاشرے میں، جن کو وہ خود کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ بھی کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ امین، صادق اور امین مانتے تھے، اور پھر انہیں سے اختلاف ہو گیا۔ کیوں؟ یہاں پہ آ کے ایک بیفور وی مطلب موو آن، ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے چھپی ہوئی کہ جو میرے من کا فیصلہ ہے، جب میں حق دیکھتا ہوں تو میں اسے منحرف اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ میرے من کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی یہ مخلص نہیں ہے، کہ اس دن بھی مخلص نہیں تھے، لیکن اب میں آپ کو کہوں گا کہ وہ جو پہلے ہم نے پلاٹ ڈسکس کیا تھا عالم ارواح کا، اس طرف جائیں۔ اس دن کچھ لوگ مخلص نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ میں ان کو کنونس کر لوں گا، یا اولیاء نے کہا کہ یا اللہ ہم ان کو کنونس کر لیں گے، تو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی ٹرائی کر لیں، ان لوگوں نے فیصلہ جو لینا تھا وہ میں جانتا ہوں، لیکن آپ اپنی ٹرائی کر لیں۔ اور پھر آج علماء، اولیاء، اللہ کے نیک لوگ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم لوگ ان کی بات نہیں سنتے، یا ہم مست رہتے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ میں نے تو کوئی ایسا فیصلہ غلط نہیں کر لیا تھا کہ میں کہوں کہ یار ہاں اگر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ پیدا ہو جاتا میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا، میں تو ان کے ٹائم پہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یا اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں سعودی عرب میں ہوتا، میں مکہ میں جا کے قرآن حفظ کر لیتا، میں تو بھی انگلینڈ میں ہوں، میں تو میرے پاس حفظ۔ یا اگر میں جناب سعودی عرب میں ہوتا تو 5 ٹائم نماز پڑھتا، کیونکہ وہاں نماز پڑھنی بڑی آسان ہے، اور جب وہاں پہنچے تو پتہ لگا آفس کا پریشر آیا اور نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں ہوں، پہلے کہتے ہیں منہ کے فائر نہ ہوں، خالی اپنا محاسبہ ہمیں کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں معاشرہ نہیں کرا رہا، کہیں شاید خدا نخواستہ میں ہی تو خراب نہیں ہوں اندر سے کہ میں معاشرے پہ ڈال دیتا ہوں۔ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو میں بڑا کامیاب ہو جاتا، اب میرے خراب دوست نہیں ہوتے تو میں بڑا نیک ہو جاتا، میں اس ملک میں نہ ہوتا تو میں ایسے ہو جاتا۔ لوگوں پہ ڈالنا مطلب، اور اپنی اسیسمنٹ بھی لینی۔ اب پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے بار بار مذاق کرتے کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا؟ عذاب ان کو جلدی آئے گا۔ اب اس میں ایک ریفرنس نکلتا ہے کہ بدر کے دن کا عذاب ہے، یا دوسرا ریفرنس نکلتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا، فتح مکہ ہوا، وہ ایک اس کی ایک تفسیر بنتی ہے کہ نیئرسٹ پاسبل ان فیوچر جو ایونٹ ہوا۔ اور تیسرا عذاب جو باطنی طور پہ ہے، عقلوں کا مس ہو جانا ہے کہ آنکھوں کے سامنے نبی نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اتنا عربس کے لیے تو تفسیر کی ضرورت نہیں تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ تو جانتے تھے کہ ان لفظوں کے پیچھے میسیجز کیا ہیں۔ انا آڑے آ رہی تھی، کفار بھی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن انا ہے، تعصب ہے، فرقہ مطلب کہ قبائلی تعصب ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا آج میرے آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہم ڈریون حالات اور واقعات کے، خواہشات کے، من مرضیوں کے؟ اور ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ والے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا نبی جو ہم نے اس دن وعدہ کیا تھا، اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو آپ کو کوریلیٹ ہوگا، اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے۔ ہم نے اس دن ڈیسیجن لے لیا تھا کہ جو میری مدد ہے وہ میرے رسولوں کے ساتھ رہے گی، میرے صادقین کے ساتھ رہے گی، شہداء کے ساتھ رہے گی، صالحین کے ساتھ رہے گی، اور یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی۔ مطلب ایسے ہوا ہے ماضی میں کہ اب آپ کہیں گے کہ جناب کیا مدد؟ نبی تو قتل بھی ہوئے ہیں، نبی تو شہید بھی ہوئے ہیں، رسولوں کو نہیں شہید کیا گیا لیکن نبی تو شہید بھی ہوئے ہیں، اور ایمان والے مارے بھی گئے ہیں۔ در حقیقت ہم کامیابی ناکامی کو دنیا کے پرسپیکٹو میں لیتے ہیں، ان کی موت ہی ان کی زندگی کا، ان کی شہادت ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، ان کی وہ پریشانیاں ہی ان کی زندگی کی مقصد تھی، کیونکہ وہ پروف کر رہی تھی کہ یہ بندہ انہی کا ہی ہے۔ تو ان کو دنیاوی لینس، دنیاوی کامیابی کی نظر سے نہیں دیکھیں، قرب الہی کے ریفرنس سے دیکھیں کہ وہ آج دائمی طور پہ کس مقام کو حاصل کر کے بیٹھ گیا، اس بندے کی طرح جس کی سٹوری ہمارے پاس اسی سورہ صافات میں ہے کہ وہ ایک اچھا دوست ہوتا ہے اور ایک برا دوست ہوتا ہے۔ اچھا دوست جنت میں مزے کر رہا ہوتا ہے اور برا دوست جہنم میں ہوتا ہے، اور پھر اچھا دوست ایک دفعہ جب جنت میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ برا دوست کہاں ہے، اسے کہتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ کا برا دوست کہاں ہے، اور جیسے ہی وہ کھڑکی کھلتی ہے جہنم کے اندر تو کہتا ہے شکر ہے یار میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کی جائے گی۔ مدد کیا ہے سمجھیں، اور میں بھی سمجھوں، صبر کا آ جانا، توکل کا صحیح ہو جانا،
عاجزی اختیار کر لینا، دل کا اللہ کے ساتھ لگ جانا، ہمدردی، معافی، درگزر، اخلاق کی امپرومنٹ ہو جانا، یہ وہ مدد ہے کہ جب تم اپنے عمل سے استقامت اختیار کرو تو میں تمہارے دلوں کو درست کر دوں گا، اور پھر میں تمہیں اپنے صادق اور امین بندوں میں شامل کر لوں گا، اور پھر کسی کیسز میں اگر وہ دائی ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والا اور دوست ہو، تو براہ راست ان کی مدد بھی کروں گا۔ لیکن کسی کنڈیشن میں جب میری مدد نہیں آتی تو وہ اس بندے کا باطنی مقام ہی وہی ہوتا ہے، اور وہ اس ٹریک پہ، مقدر کے ٹریک پہ، وہ مشکلات اس کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ان مشکلات کے بعد اس کے اندر صبر، عاجزی اور وہ جو تکلیفیں آئیں گی ان کے ساتھ وہ اپنی آخری منزل پہ پہنچے گا، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات انٹرویو نہیں کرتی، اوپر مقدر ہو رہا ہے۔ تبھی مقدر کو ماننا ہماری ایمان کا بیسک حصہ ہے، کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم مقدر کیا ہے اور اپنی مرضی سے ہیں۔ لیکن کچھ کیسز میں جہاں اللہ کی مدد آتی ہے وہ ان دوستوں کے ساتھ آتی ہے جو دیوانہ وار کود پڑتے ہیں اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں آتی ہے، اپنا آپ دکھاتی ہے، جو ہم کرامت اور معجزے کی فارم میں دیکھتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہر ایک انسان اگر اپنا لائف کا محاسبہ کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ بہت سی جگہ ایسے لائف میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی اور بچا لیا اور پار لگا دیا۔ اور وہ جیسے ایک ایتھیسٹ دہریہ کی مثال آتی ہے کہ وہ جب پھنسا کسی سمندری رستے میں، تو جب مرنے کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے مالک مجھے بچا، تو بعد میں ادھر کے کہنے لگا میں تو مانتا ہی نہیں کسی خدا کو، تو میں نے کیوں کہا میرے مالک مجھے بچا؟ تو دین اس نے جب اسٹڈی کیا تو اس کو پتہ لگا فطرت، ہم اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا، فطرت اصل وہ ترتیب ہے جس پہ انسان کو اللہ نے شیپ دیا، اور وہ حق ہے، اور اٹ لنکس ود دیٹ کووننٹ آف، اسے کیا کہتے ہیں، وعدہ الست، وہ جو اس دن کا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ اس سیناریو کے ساتھ لنک کرتی ہے کہ اچھا میں تو وہاں سے ہوں، مجھے تو پتہ لگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو مستی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری جو رسولوں سے بات ہوئی اور میری مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہی رہے گی، اور میرا طریقہ نہیں بدلے گا، اور یہی لوگ غالب رہیں گے۔ اور اے نبی 2 دفعہ فرمایا کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ ابھی بڑی ہی سوچنے کی بات ہے کہ اگر نبی مجھ سے منہ موڑ لیں گے، نہ تو میرا دل ہدایت پائے گا، نہ میری روح کے اندر چھپے ہوئے علوم تک میں پہنچ پاؤں گا، نہ میں انسان بنوں گا، نہ میں ادب سیکھوں گا۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ سانچہ ہے، اگر جس کے مطابق میری شیپ بن جائے تو میں اللہ کو پالوں گا۔ جیسے پانی کسی گلاس میں اگر ڈالیں کسی برتن میں تو اس کی شیپ لے لیتا ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے سانچے میں ڈل جاؤں گا، میرا ظاہر اور باطن ویسا ہو جائے گا تربیت کے پروسیس سے گزر کے، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب اور دیدار اور ملاقات سب کے لیے کوالیفائی کر جاؤں گا۔ اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ ان سے اپنا دھیان ہٹا لیں، آپ دیکھیں گے انقریب کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آپ اب ذرا تھوڑا سوچیں اس ملاقات کے پرسپیکٹو میں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ یہ مان جائیں گے، آپ مجھے موقع دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ نہیں مانیں گے، ابھی بھی آپ جو ایمان والے ان پہ دھیان رکھیں، لیکن جو یہ بے ادب ہے آپ ان سے دھیان ہٹا لیں، ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں، آپ ان کو جتنا سیکیور کر رہے ہیں یہ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ اور پھر ایک وقت ہے منافقین کے متعلق تو ایسے بھی آیا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ میں 71 ٹائمز مانگوں گا، جو کہ وہ ان کا خاصہ ہے، میں تو مانگتا رہوں گا آپ سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پرنسپلی وہ فیصلہ ہی نہیں لے رہا اندر سے، وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے ہی نہیں کر رہا، تو میں کیسے اس کو عطا کر دوں؟ جب ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا عالم ارواح میں کہ نارمز یہی ہوں گے، جو خود سے اپنے آپ کو حوالے کرے گا وہی ذات حق تک پہنچے گا، اور سب نے کہا تھا ہاں اگر مجھے زبردستی کروانا ہوتا تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، مجھے تو دل چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اگر ایک بخش بھی دے تب بھی جنت میں جا کے ایک بڑی دکھ اور پریشانی رہے گی ان لوگوں کو جو دیدار الہی کے لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہر وقت اس صحبت اور محفل میں رہنا جو اللہ کے پاس ہو، سب سے بڑا دکھ جنت میں جنتی کو یہی ہوگا کہ میرا ٹائم کیوں ضائع ہو گیا، میں اس لو جنت میں بیٹھا ہوں۔ خوش ہوگا لیکن میں سوچے گا، ضرور فیل کرے گا کہ میں کاش وہ کام کر لیتا۔ اچھا جی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی جگہ پہ جاتے تھے اور شام میں وہاں پہنچے تو رات گزارتے، اٹیک نہیں کرتے تھے، اور پھر صبح کے ٹائم اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو ان علاقوں پہ پھر ان پہ حملہ کیا جاتا تھا۔ اور عموماً جو رزق ہے وہ صبح اور شام کی سائیکل میں اترتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی اوپر بھی جو عذاب آیا تھا وہ صبح کے ٹائم میں آیا، تو عموماً جو عذاب صبح کے وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اعمال جاتے ہیں تو پھر ایک خاص ٹائم پہ جب اگلا فیصلہ آتا ہے تو وہ صبح کے ٹائم آتا ہے۔ تو اب اگر فار ایگزامپل امت محمدی پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اجتماعی عذاب نہ بھیجیں میری امت پہ جس پہ ہم سب کورڈ ہیں، تو پھر عذاب کون سا ہے جو آئے گا؟ یہ عقلیں مسخ ہو جائیں گی، دل مسخ ہو جائیں گے، اللہ سے تعلق ختم ہو جائیں گے، دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس کے اندر آج ہم سب چل رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ بڑا کامیاب ہے بٹ اس میں انسانیت نہیں، اور ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ یہ وہ باطنی ناکامی ہے جس کے اوپر آج انسان دھوکہ کھا رہا ہے، اور اسی کے اوپر دلالت کرتی ہے سورہ عصر کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ گمراہی میں ہو، اینڈ میرا دھیان نہیں جاتا اس طرف۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا۔ اب یہ دیکھیں، میں اس کو بس ہم لوگ الحمدللہ اپنے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ اگر میں اس کو عربی کے پوائنٹ آف ویو سے، اب چونکہ ہم نے اچھا خاصا ٹائم لگا لیا ہے، اگر میں اس عربی کے لفظوں کی گہرائی میں جا کے دیکھوں تو ایک دم ڈر جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاتھ کھینچ لو اپنا۔ اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً انہیں کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا،
تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجیے، مطلب اگنور کر دیں ان کو، آپ دیکھیں گے اور انہیں دیکھتے رہیے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانتے اور اوپر سے ہٹ درمی اور مذاق بھی کر رہے ہیں. پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا، مطلب جب وہ آ پکڑے گا ان کو، وہ ڈر خوف ان کو آ پکڑے گا پہلے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ، تو وہ بہت بری صبح ہوگی. اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجیے کہ آپ اگنور کر دیں ان کو اور دیکھتے رہیے، جلدی ہی وہ بھی دیکھ لیں گے. اور پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ صافات کے آخر میں فرما رہے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے، تسبیح سوا کہتے ہیں کہ بہت دور ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس تمام گندگی سے جو یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں کہ اللہ کو کسی کے محتاج نہیں، تمام چیزیں اس کی تعریف اور تسبیح کر رہے ہیں، لوگ بھی، پوری کائنات اس کی تسبیح اور تعریف کر رہی ہے، اور وہ خود بھی اپنی تعریف، ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تعریف جانتا ہے اور وہ تعریف کیا بھی جاتا ہے اور کسی کا محتاج بھی نہیں، خود ہی اپنی تعریف ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس کی صفات نام سمجھ سکتے ہیں. جو کچھ گندگی ہے میری ذات کی اپنی گندگی، انسان ہی ایک ایسی چیز ہے اور جن ایک ایسی چیز ہے جو اس نظام میں اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے. اور لیکن سلامتی کن کے پاس ہے؟ امن، امان، پیس، سلامتی مرسلین کے پاس. مرسل وہ بندہ جس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، جو کلیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. امت محمدی بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے بعد یہ پیغام ایک بندے تک لے کے جانے کی اس کی ذمہ داری ہے. آپ اور میں بھی اس اعزاز کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلامتی ہو مرسلین پر. اور بے شک شکر اور تعریف، الحمد، جو کہ باطنی کیفیت ہے انسان کے دل کی، وہ صرف ہمارا دل اللہ کرے کہ اس تمام کو سمجھنے کے بعد اس حمد کے اسٹیٹ پہ آ جائے کہ شکر اور تعریف ایک حیران کن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی شان سمجھے اور پھر عبادت اور عمل کے ساتھ شکر گزاری کرے. یہ ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ وہ رب جو ان تمام عالموں کو، جن کو ہم نہیں جانتے، ان کو پالنے پوسنے لے کے چلنے والا ہے، ان کو پروان چڑھانے والا ہے. اور جو پروان چڑھانے والا ہے، مطلب جس میں کھاتے ہیں اسی میں ہم لوگ تھوک رہے ہیں، یہ انسان کر رہا ہے. اللہ معاف کرے. اور دیکھا جائے تو یہ دکھ کی بات ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک ایک حرف، ایک ایک چیز، ایک ایک اس کی ذات کی صفت، ایک ایک پہلو، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی محبت، قرب کی وضاحت کے لیے، اس کی شان اور اس کی معرفت کی وضاحت کے لیے اپنی صفات، اپنا ذکر، اپنی وحدانیت، اپنا نبی، اپنے پیارے، یہ سب ذاتیں اللہ کی ذات ہم سب پہ واضح کرے، مجھ پہ، آپ پہ، جتنے بھی جن انسان جو موجود آنے والے چلیں گے، ہم سب پہ، تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اسی شان اور اسی جو تعریف اللہ کی ذات ایکسپیکٹ کرتی ہے، کم از کم اس طرح سے ہم اس کا حق ادا کر سکیں، عملاً، دل سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ظاہری باطنی ان کے اخلاق تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ہی ہمارے اخلاق کر دے، ہمارا دل ویسا کر دے، استقامت والا ایمان اور بڑھتا ہوا اللہ کی ذات ہمیں پیار عطا کرے. اور جو رحمت، برکتیں، کامیابیاں، خیریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنے پیاروں کو عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. اور جن شرور اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول کرے اور ہمیں بھی وہ عطا کرے. اور فتح عطا کرے تمام امت کو، جن انسانوں کو جو حق پہ چل رہے ہیں یا جن کے اندر خیر ہے، ان کو شر پہ کامیابی عطا کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح و نصرت، شفا، عافیت، اپنی رحمت برکتیں دائمی طور پہ، ظاہری باطنی طور پہ ہمارے ساتھ جاری وسیع فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا سے لوگ چلے گئے ہمارے بزرگ، جن انسان سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے، اور ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ازواج پر، اہل بیت پر، تمام لوگوں پر، امت پر اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی جن انسان موجود ہیں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اپنا خاص قرب عطا کرے ہم سے اور ہماری اولادوں سے، اپنی ذات کا پیار، محبت، تعلق ہمیں بھی عطا کرے. اور انشاءاللہ یہ ذمہ داری کے ساتھ ہم پوری کائنات کے جنوں انسان تک پہنچنے کا ذریعہ بھی انشاءاللہ بنے. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ توفیق دے جو پیغام لے کے ٹرے، اللہ میاں کامیابیاں ہم کنار کرے، رحمتہ کرے، فضل کرے، صحت تندرستی کرے.